اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی گفتگو مغنی الادیب کے باب خامس میں تھی۔ باب خامس میں مصنف صاحب نے فرمایا کہ ہم 10 جہات کو بیان کریں گے۔ وہ جہات ایسی ہیں کہ اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو گویا کہ شرمندگی کا سبب ہوتی ہیں ایک نحوی کے لیے، ٹھیک۔ تو ان 10 جہات میں سے الحمدللہ 6 ہم پڑھ چکے، آج 7ویں پوری پڑھیں گے۔ یعنی یہ 7ویں جہت اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے، انشاءاللہ 7ویں پوری جہت ہم پڑھیں گے۔ 7ویں جہت میں یہ ہے کہ ایک ہی جملے یا ایک ہی لفظ کے استعمال کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ بہتر ہے، ایک طریقہ بہتر نہیں ہے، تو اس میں ہمیں کون سے کو انتخاب کرنا چاہیے اور کون سے کو انتخاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس 7ویں جہت کے لیے یہ یہاں مغنی الادیب میں 3 مثال دیتے ہیں، لبیب میں تو بھر مار ہے، 8-10 مثالیں دی ہیں، اس میں انہوں نے جو ہے کہ وہ 3 مثالیں دی ہیں۔ سب سے پہلی مثال انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت دی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ آیت عبارت میں پڑھیں گے تو بہتر ہے۔ اس کے بعد پھر اسی آیت کے ساتھ انہوں نے ایک جو ہے شعر بھی پیش کیا ہے۔ چلیں آیت کی تھوڑی سی وضاحت 1 منٹ کی میں کر دوں۔ خوب، آیت میں یہ ہے این شرکائی الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں میرے وہ شریک کہ جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ یہ میرے شریک، حالانکہ میرے شریک ہیں نہیں، اللہ وحدہ لا شریک اللہ ہے، لیکن تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں۔ اب یہاں پر کیا ہے، کہتے ہیں کہ تزعمون یہ فعل مضارع ہے اور معلوم ہے واو اس کا فاعل ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصل تزعمون کے بعد ایک ہم مفعول اول بھی تقدیر میں ہے اور شرکا مفعول ثانی بھی تقدیر میں ہے، یعنی گویا کہ اس سوچنے والے بندے نے اس لفظ کو 2 مفعولی بنا دیا۔ اب کہتے ہیں کہ بظاہر 2 مفعول بنانے میں بھی معنی میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی، لیکن تزعمون میں عام طور پر قانون یہ ہوتا ہے کہ تزعمون جو ہے کیا ہے، یہ ڈائریکٹ 2 مفعول نہیں لیتا، بلکہ اس کے مفعول ہوتے ہیں ان اور اس کا صلہ، وہ مل کر تاویل مصدر میں جاتے ہیں، پھر وہ اس کے مفعول بنتے ہیں۔ اگر دوسرا مفعول بنانا ہوتا ہے تو پھر کسی اور ذریعے سے اس کا مفعول بنایا جاتا ہے، ڈائریکٹ 2 مفعول ہی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی یہ مادہ استعمال ہوا ہے وہاں پر ایسا ہی ہوا ہے کہ اس کے مفعول جو ہے ان اور اس کا صلہ ہوتا ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر کہتے ہیں اسی طریقے سے علم یعلم، ٹھیک ہے، یہ بھی ایسا ہے جس کا مفعول جو ہے کیا ہے وہ ان اور اس کا صلہ ہوتا ہے، لیکن شاعر صاحب نے اس کو 2 مفعول دے دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ حب پھر اس کے برعکس ہے، حب کو ڈائریکٹ 2 مفعول چاہیے، لیکن کبھی کبھار حب کے پھر وہ مفعول کیا، وہ جملہ جو قائم و مقام ہوتا ہے 2 مفعول کا ہوتا ہے۔ دوسری مثال انہوں نے دی ہے کہ ان الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب لا یؤمنون میں آ کے انہوں نے بحث کی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لا یؤمنون جملہ مستأنفہ ہے، یعنی ما قبل کی نے اس کو خبر بنانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی حرف عطف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ ان حرف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، الذین اس کا اسم ہے اور لا یؤمنون اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر خبر مانتے ہیں تو ان کے اسم اور خبر کے بیچ میں اتنا جملے پھر فاصلے آ گئے، مستأنفہ مانتے ہیں تو فاصلے والے اعتراض سے بچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب دوسری مثال، پھر تھوڑی بہت وضاحت رہ گئی تو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ تیسری مثال میں ہے وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَّامٍ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ۔ اب بالظلام اور بغافل بظاہر تو ماں کی خبر ہو رہے ہیں، جب وہ ماں کی خبر ہے تو یہ با جو ہے کیا ہو جائے گا، با زائدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔
اور یہ ظلام اور غافل محلن کیا ہوگا؟ منصوب، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ما کو عمل ہی نہیں دیتے ہیں، تو ان کے نزدیک یہ دونوں لفظ کیا ہو جائیں گے؟ مرفوع ہوں گے، کیونکہ جب ما عمل نہیں کرے گا تو یہ مرفوع ہوں گے۔ اس کے بعد پھر جو کیا ہے وہ تنبیہ میں بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے لفظ ہیں جن میں 3 4 احتمال ہوتے ہیں، پھر ہر احتمال کی کوئی نہ کوئی دلیل بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ہمارے درمیان اور اپنے درمیان، ٹھیک ہے، قرار دو، وعدہ کرنا۔ موعدن مفعول ہے کس کا؟ فجل کا، اور یہ کیا ہے؟ مصدر، اس کی بھی دلیل ہے۔ بعض کہتے نہیں یہ ظرف زمان ہے، اس کی بھی دلیل ہے۔ بعض کہتے نہیں یہ ظرف مکان ہے، اس کی بھی دلیل ہے۔ اب وہ اچھا نحوی وہ ہے جو تشخیص دے کہ تینوں میں سے کون سی چیز کو ہم مد نظر رکھیں۔ بات واضح ہوگی؟ چلتے ہیں عبارت کی طرح۔ الجہت السابعہ، 7ویں جہت، ان یحمل اگر پڑھیں گے تو پھر تو کلامن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان یحمل کلامن علی شیء، ٹھیک ہے، حمل کرتا ہے نحوی کلام کو ایک چیز پر، ویشہد استعمال آخر فی نظیر ذالک الموضع، پھر وہی نحوی گواہ پیش کرتا ہے استعمالہ، اسی لفظ کا دوسرا استعمال، ٹھیک ہے، دوسری جگہ پر بخلافی، اس پہلے کے خلاف، یعنی ایک ہی لفظ ہے، ایک جگہ پر اس کو ایک طریقے سے استعمال کرتا ہے، دوسری جگہ پر اس کو دوسرے طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ وَلَهُ أَمْثِلَةٌ، اس مورد کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن امثلہ جمع ہے تو جمع کے کم از کم 3 مثالیں تو دینی چاہیے۔ الاول قولہم یعنی کن کا قول؟ یا مفسرین کہیں یا نحوی کہیں، ٹھیک ہے۔ فی، اس آیت میں، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، ان تقدیر بتحقیق، اس لفظ تزعمون کی تقدیر یعنی چھپ چھپائی ہوئی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ تزعمون ہم شرکاءن، ہم مفعول اول اور شرکاء جو ہے کیا اس کا مفعول ثانی ہے۔ والاولا، اب کہتے ہیں یہ بھی کی جا سکتی ہے، بہتر ہے کہ آپ یوں کہیں تزعمون انہم شرکاء، ان کو بھی تقدیر میں رکھیں، پھر ہم اس کا اسم اور شرکاء اس کی کیا ہو جائے گی؟ خبر ہو جائے گی۔ کہتے ہیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ان کو تقدیر میں رکھیں؟ فرماتے ہیں بالدلیل وما نرا معکم شفعاءکم، ہم تمہارے ساتھ تمہاری شفاعت کرنے والے تو نہیں دیکھتے ہیں، الذین زعمتم، جن کے بارے میں تم لوگوں نے گمان کر رکھا تھا، انہم فیکم شرکا، وہ تم میں شریک ہیں، ٹھیک ہے۔ شاہد مثال زعمتم کے بعد دیکھیں انہم آیا ہے، بس یہاں پر یہ انہم کا آنا یہ گویا کہ ہمیں بتاتا ہے کہ اوپر بھی انہم ہی ہونا چاہیے، ڈائریکٹ تزعمون دو مفعولی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک فرق ہے، اوپر والی آیت میں تزعمون فعل مضارع ہے اور زعمتم میں فعل ماضی، مادہ تو وہی ہے، ٹھیک۔ وَلِأَنَّ الْغَالِبَ، پس ایک تو یہ آیت دلیل ہے کہ ان کو تقدیر میں رکھیں اوپر بھی، پھر دوسری ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ غالباً علی زعم، جو زعم پر غالب قانون ہے، اللہ یک علی مفعولین صریحاً، وہ صریحاً دو مفعول پر داخل نہیں ہوتی۔ صریحاً کا مطلب کیا؟ یعنی ایک ایسی چیز پر داخل ہو سکتی جو دو مفعول کے حکم میں ہو، لیکن ڈائریکٹ دو مفعول ایسی بات نہیں ہے، بل علی ان وصلتہا، بلکہ یہ زعم داخل ہوتی ہے ان پر اور ان کے صلے پر، ولم یقع فی تنزیل، اور یہ زعم قرآن میں واقع نہیں ہوا الا کذالک، مگر ایسے ہی ان کے ساتھ آیا ہے۔ ومثلہ فی ھذا الحکم تعلم، تعلم ظاہراً اس کو فعل امر مانے باب تفعول سے کہتے ہیں، اور زعم کی طرح ہے اس حکم میں، یعنی کہ وہ ڈائریکٹ دو مفعول پر داخل نہیں ہوتا۔ تعلم قال انس بن زنیم،
انس جو بیٹا ہے زنیم کا، اس نے کہا تعلم رسول اللہ انک مدرکی. پھر آگے والی شعر میں ہمارا کوئی خاص شاہد مثال نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر شاہد مثال یہ ہے کہ تعلم بمعنی اعلم. ٹھیک ہے، رسول اللہ اس کا اگر مفعول اول بھی مانتے تو بھی بعد میں ان کے ساتھ یہ استعمال ہوا ہے، بغیر ان کے نہیں آیا ہے. ڈائریکٹ اس نے دو مفعول نہیں لیے ہیں. وَأَقْصُهُمَا زَعَمَ اور تعلم کے برعکس ہے. ٹھیک ہے، فی ذالک اس دو مفعولی والی بات میں، یا ان اور صلے والی بات میں. کون؟ حب. حب بھائی کون سا؟ ایک تو حب وہی وہ حب، یہ حبوں سے حب ہے، وہ تو گفٹ کی معنی میں ہے. ایک حب بے معنی ظن، کہتے وہ حب جو ظن کی معنی میں ہے. فالغالب تعدی ہے الی صریح المفعولین. غالب یہ ہے کہ حب جو ہے وہ متعدی ہوتا ہے ڈائریکٹ دو مفعول کی طرف. قول ابن حمام سلولی. اب سلولی سلولی بھائی یہ آپ جانو. ٹھیک ہے، فقلت تو میں نے کہا اجرنی یا ابا خالد. ٹھیک ہے، اگر اس ہاں یا نہیں، بس میں نے لگا دیا بھائی. ٹھیک ہے، اجرنی ابا خالد. ٹھیک، اجرنی یعنی مجھے اجر دے دو اے خالد کے بابا. وَإِلَّا اگر اجر نہیں دیتے ہو فَحَبْنِي امْرَأً حَالِكًا تو پھر مجھے کوئی ایسی دے دو جو مجھے ہلاک کر دے. یعنی یا مٹھائی کھلاؤ یا زہر دے دو. ٹھیک، شاہد مثلا ہماری کس میں ہے؟ حبنی میں ہے. کہ حبنی کا مفعول اول کیا ہے بیٹا؟ ہاں نہیں بیٹا، یا کو مفعول اول بنا دے امرأن. ٹھیک ہے، یہ اس کا مفعول ثانی ہے. حالکن جو ہے کیا ہے؟ یہ امرأن کے لیے صفت وغیرہ بنا لے، امرأن حالکن. ٹھیک ہے، یا اس کے لیے حال بنا دیں، کوئی نہ کوئی توجیہ کر دیں. وہ وقوعہ اور حب کا واقع ہونا ان پر اور اس کے صلے پر نادر ہے، ان دونوں کے برعکس. ٹھیک، الثانی یعنی المثال الثانی، دوسری مثال قولہم نحوی کا قول ہے یا مفسرین کا قول ہے. مفسر بھی لازمی نحو جانتے ہیں اس لیے نحوی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، فی ان الذین کفروا بے تحقیق وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، سواء علیہم ان پر مساوی ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم چاہے آپ ان کو ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. اب بھائی اس میں کیا محل بحث ہے؟ فرماتے ان لا یؤمنون مستأنف. یہ جو لا یؤمنون ہے یہ جملہ مستأنفہ ہے، یعنی اس کا ماقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. او خبر لئن، یا دوسری توجیہ یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کو خبر مانے کس کے لیے؟ ان کی. وما بینہما، وما اور وہ الفاظ یا وہ جملے جو بینہما ان اور لا یؤمنون کے بیچ میں اعتراض پہ معنی معترضہ، وہ جملے معترضہ ہیں. والاولا وعلیکم السلام والاولا الاولو، کہتے ہیں بہتر پہلے والی بات ہے کہ ہاں کہ لا یؤمنون کا مستأنفہ معنی. کیوں؟ کوئی دلیل؟ بھائی کنو ابناء الدلیل. مولا امیر نے فرمایا، فرماتے ہیں یہ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. کہتے ہیں دیکھیں اس آیت کا بھی سیاق و سباق اوپر والی آیت کی طرح ہے. اب اس آیت میں یہ لا یؤمنون مستأنفہ ہے تو پھر اوپر والی میں بھی مستأنفہ کریں. یہ قیاس بھی نہیں ہے کیونکہ جب معنی مطلب ایک جیسا ہے تو پھر قیاس کس چیز کا؟ ٹھیک، الثالث ہاں ان بھی نہیں ہے تو یہاں یہ مستأنفہ ہے. الثالث قولہم، جناب عربوں کا کہنا یا مفسرین کا کہنا فی نحوے، ہر جگہ یہ آیت پیش کرنا ضروری نہیں جہاں پر بھی ما ہو. ٹھیک ہے، فی نحوے اس قسم کی مثال میں وما ربک بظلام. اب یہاں پر ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیں پھنساتے تھے، کہتے تھے کہ ظلام مبالغے کا صیغہ ہے. مبالغہ کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ اسم فاعل کے مقابلے میں. تمہارا رب ظلام نہیں ہے، لیکن اسم فاعل کی نفی تو نہیں ہوئی، یا ہوئی؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں ہوئی.
تو پھر بعد میں ہم نے جا کے پڑھا کہ کبھی کبھی مبالغے کا صیغہ اس میں فاعل کی معنی دیتا ہے، اس میں وہ مبالغے والی معنی نہیں ہوتی ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِالظَّلَامِ یعنی بِظَالِمٍ، تمہارا رب ظالم نہیں۔ اگر ہم اس کو مبالغے کی معنی میں لے تو پھر تو نعوذ باللہ خدا کے لیے ظلم ثابت ہوگا، زیادہ نہیں تھوڑا بہت تو ثابت ہوگا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے۔ ان المجرور فی موضع نصب، بھائی ان کا قول کیا ہے کہ ظلام اور غافل محلاً منصوب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی خبر ہے۔ اور رفع، یا ہم اس کو ظلام کو اور غافل کو محلاً مرفوع مانے، ٹھیک ہے، کیوں؟ علی الحجازیت و تمیمیت، نصب مانیں گے حجاز والوں کے مطابق کیونکہ وہ ماں کو عمل دیتے ہیں، رفع مانیں گے تمیمی والوں کے مطابق وہ ماں کو عمل نہیں دیتے ہیں۔ والصواب الاول، کہتے ہیں صحیح نظریہ وہ پہلے والا ہے۔ پہلے والا کون سا؟ نصب والا، لأن الخبر بعد ما، اس لیے کہ ماں کے بعد جو بھی خبر آتی ہے لم یجئ فی التنزیل مجردا من الباء، وہ قرآن میں با کے بغیر آتی ہی نہیں، اور اگر آتی ہے تو منصوب آتی ہے۔ آپ یہ نہیں کہو کہ بغیر با کے آتی نہیں، بغیر با کے بھی آتی ہے، با کے ساتھ بھی آتی ہے، لیکن بغیر با کے جہاں بھی آئی تو منصوب ہے، اس سے پتہ چلا کہ ما نصب دیتی ہے۔ اب یہاں با آگے تو ہم اس کو محلاً منصوب مانیں گے۔ دیکھیں لم یجئ فی التنزیل مجردا من الباء الا وهو منصوب، نہیں آتی بغیر با کے مگر یہ کہ وہ منصوب ہوتی ہے۔ جیسے ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں ہیں بیٹا، ہن ماں کا اسم، امہات ماں کی خبر۔ اب امہات کون سی حالت میں ہے؟ علامت نصب احسنتم۔ وما ھذا بشرا، یا بشرا یہ واضح ہے۔ امہات بھی بیٹا مرفوع تو نہیں ہے نا، اور با بھی نہیں ہے، ہاں با بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم منصوب ہی مانیں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں مانیں گے۔ تنبیہ، خبردار ہونا۔ وقد یحتمل الموضع اکثر من وجہ، کبھی کبھی موضع یعنی کوئی جگہ بے معنی کوئی لفظ میں ایک سے زیادہ احتمال ہوتے ہیں۔ وَيُوجَدُ، اور پایا جاتا ہے، ما ایک ایسا قرینہ، یرجح کلا منہا، جو ان اوجہ میں سے ہر ایک وجہ کو ترجیح دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ اس کو مصدر مانتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی مرجح ہے، اس کو ظرف زمان مانتے ہیں تو بھی کوئی مرجح ہے، ظرف مکان مانتے ہیں تو بھی کوئی مرجح، ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مرجح ہے۔ فَيُنْظَرُ فِي أُولَاهَا، ینظرو پڑھیں گے تو آسان ہوگا، پھر دیکھا جائے گا کہ اولا نہیں اولاہا، اولا میں اشتباہ ہو گیا، اور ان میں سے جو زیادہ اچھی ہوگی آپ اس کو جو ہے کیا ہے وہ فتویٰ دیں گے۔ اولاہا بیٹا نہیں پڑھیں گے، اولاہا کا قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ، اے اللہ تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدہ کرنا قرار دے، وعدے کا زمانہ قرار دے، وعدے کی جگہ قرار دے، ٹھیک۔ فَإِنَّ الْمَوْعِدَ مُحْتَمَلٌ لِلْمَصْدَرِ، بتحقیق اس موعد میں احتمال ہے کس کا؟ مصدر کا۔ وَيَشْهَدُ لِلْمَصْدَرِ، اور مصدر کے لیے بھی پھر ہم آیت لے آئے ہیں، لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے یا ہم اس کو خلیفہ نہیں بنائیں گے اور نہ ہی تو اس کو خلیفہ بنانا۔ بیٹا اب یہاں پر کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں نخلف و فعل ہے، نحنو کی ضمیر اس میں مستتر ہے، ہو مفعول کی ضمیر ہے، اور یہ ہو مفعول کی ضمیر پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ موعد کی طرف، پس اس کا اس کی طرف پلٹنا یہ ایک قسم کا کرنے کہ یہ مصدر ہے، غیر مصدر نہیں ہے۔ وَلِلزَّمَانِ، اور موعد کو بعد نے زمان بھی مانا ہے، وہ یہ شہد للزمان، اور زمان کے لیے بھی دلیل ہے۔ قال موعدکم یوم الزینہ، قال اس نے کہا کہ تمہارا وعدہ زینت والے دن ہے، بعد میں یوم کا آنا یہ دلیل ہے کہ موعد سے مراد زمان ہے، مکان نہیں ہے۔ وللمکان،
اور موعد مکان کے لیے بھی آ سکتا ہے. وہ یشہد للمکان مکانن سوا یا سویین. اب یہ دیکھیں کہ سوا کو کیسے پڑھا گیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی یہ موعد ایسا مکان ہے جو سیٹنگ میں ہے, موعد ایسا مکان ہے, بس معلوم ہے کہ موعد مکان کے لیے آیا ہے. وَإِذَا أُعْرِبَ مَكَانًا بَدَلًا مِنْهُ لَا ظَرْفًا, ٹھیک ہے, لِنُخْلِفُ تَعَيِّنَ ذَلِكَ. اب کہتے ہیں مکانًا منصوب ہے بھائی میرے, کہتے ہیں وَإِذَا أُعْرِبَ مَكَانًا, جب مکان کو اعراب دیا جائے بدل مانتے ہوئے موعد کا, ٹھیک ہے, لا ظرفاً لنخلف, اس کو ہم نخلف کا مفلفین نہیں مانتے, پھر تو تعین ذالک ہے, پھر تو معین ہو جاتا ہے کہ موعد جو ہے کیا یہ ظرف مکان ہے, ظرف زمان نہیں, کیونکہ اس کا بدل مکان آیا ہے تو مبدل من ہو, اور بدل گویا کہ ایک چیز ہے, الفاظ کے حوالے سے ان میں تبدیلی ہے, معنی کے لحاظ سے کوئی تبدیلی نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.